बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज की ये स्टोरी जो है एक ऐसे अफ़गानी की है जिसने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठा दिया है और पूरे सिस्टम को इस अफ़गानी ने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। ये अफ़गानी 90 की दहाई में पाकिस्तान आया। कराची में इसने काला पुल पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे नौकरी की बतौर वेटर। अब आप देखें कि एक वेटर अफ़गानी जो है उसने पूरे सिस्टम को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया और उसको किस तरीके से पूरे सिस्टम के साथ खेल रहा है। और हमारा पूरा निज़ाम जो है, हमारे हसास अदारे, कौमी सलामती के अदारे, हमारी पुलिस, FIA, IB और दीगर जो इदारे हैं, सारे के सारे इस अफ़गानी के सामने बेबस नज़र आते हैं। मैं इस स्टोरी को जितना आप सुनते जाएंगे आपकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। ये अफ़गानी जिसने का अब नाम जो है सरदार मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी है और ये एक ढोंग है। सरदार मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी इसने ढोंग रचाया हुआ है। जिस होटल पे ये काम करता था काला पुल पे कराची में, उसका जो मालिक था वो इंतहाई शरीफ नफ्स, उसकी शराफत का इसने फ़ायदा उठाया और उसको कहा कि जनाब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मुझे अगर अपने गोट में जगह दे दें। उनका करीबी गोट था जिसका नाम था गोट हज़रत, तो इसको वहाँ पे जगह दे दी गई। बाकी होटल के जो मुलाजिम थे उनके साथ ही ये आता जाता था और वहीं पे उस गोट में जो मकामी गडाप का जो उस वक़्त का चेयरमैन था उसके साथ इसने साजबाज की और फिर अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लिया और यहीं से एक लंबा सिलसिला शुरू होता है फिर वारदातों का। ये सरदार मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी जो है, नाजरीन आप स्टोरी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे कि हमारा पूरा सिस्टम जो है वो ऐसे ख़तरनाक लोग जो हैं वो किसी वक्त भी क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये काउंसलर बन गया और वहाँ से इसने लगातार जो है धड़ाधड़ अफ़गानियों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। इसके पास अथॉरिटी आ गई अटेस्टेशन की, तो इसने वो धड़ाधड़ अफ़गानियों की तस्दीक की और तकरीबन 3000 से ज़्यादा अफ़गानी जो हैं इसने गोट हज़रत पे रजिस्टर्ड कर दिए। और नाज़रीन, ये राज कब खुला आप ये भी सुन के हैरान रह जाएंगे। ये राज उस वक्त खुला कि जब मौलाना समीउल हक का बैरिया टाउन में कत्ल हुआ तो उसकी तहकीकात जारी थी। वहाँ से जो शनाख्ती कार्ड मिला वो गोट हज़रत का था। तो हमारे हसास अदारे के एक बड़े ऑफिसर का ताल्लुक था गोट हज़रत में, उन्हीं साहब से जिनका काला पुल के ऊपर रेस्टोरेंट है। तो उन्होंने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आप गोट हज़रत में काफ़ी मोतबर हैं, इस बंदे को जानते हैं? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि ये देखें आपके गांव का बंदा इसके ऊपर रजिस्टर्ड है और ये अफ़गानी है। तो वहाँ से उनके कान खड़े हुए। फिर उन्होंने एक लेटर जो है वजारत दाखिला को लिखा और कहा कि हमारे गोट में जितने भी लोग रहते हैं गोट हज़रत में, उनकी दोबारा से तस्दीक की जाए। चुनाचे जब तस्दीक की गई तो वहाँ पे हज़ारों ऐसे अफ़गानियों के एड्रेस पाए गए जिनका उस गोट हज़रत से तल्लक ही नहीं था, लेकिन वो कराची और गिरदोनवा में फैले हुए थे और वो इनका हेड बन चुका था जिसका नाम मोहम्मद आसिफ सरदार नक्शबंदी, जिसने अपना नाम रखा हुआ है। तो नाज़रीन, जब ये तहकीकात बड़े पैमाने पे शुरू हुई, इसी दौरान इसके ख़िलाफ़ एक FIR भी हो जाती है। और वह FIR किस चीज़ की होती है? FIR इसके ख़िलाफ़ ये हुई कि इसने कई जगह पे ख़ुद को FIA का मुलाजिम ज़ाहिर किया और कहीं पे ISI का मुलाजिम ज़ाहिर किया, कहीं पे IB का मुलाजिम ज़ाहिर किया। तो 2008 में इसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन इसकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं और इसने सियासी वहाँ पे असर और शूख भी अपना काफ़ी बढ़ा लिया उस चेयरमैन की वजह से जिसके साथ इसका गठजोड़ था। अगरचे चेयरमैन को ये लालच था कि ये मेरे वोट बना रहा है, लेकिन इसने जितने अफ़गानी वहाँ पे रजिस्टर्ड किए, मुबैना तौर पे बताया जाता है कि फी अफ़गानी को रजिस्टर्ड करने पे, उसका शनाख्ती कार्ड बना के देने पे मौसूफ ने 5 लाख रुपए लिए। तो ये है हमारा सिस्टम। लेकिन दूसरी तरफ जो गोट हज़रत के वो मोतबर शख्स थे जिनके बेटे हैं अहमद पीरज़ादा साहब, वो इस केस की पैरवी करते रहे। वजारत दाखिला भी इसकी तहकीकात करती रही, ISI, MI, हमारी IB वो भी इसकी तहकीकात करती रही। और जब सारा डाटा इकट्ठा हो गया तो पता चला मौसूफ तो अफ़गानी है। तो इस सिलसिले में इसका सारा डाटा इकट्ठा करके हमारी जो वजारत ख़ारजा उसको दिया गया। फिर हमारी वजारत ख़ारजा ने वो डाटा जो है वो उठा के भेजा अफ़गान वजारत ख़ारजा को। तो अफ़गान वजारत ख़ारजा ने तस्दीक की कि मोहम्मद सरदार नक्शबंदी जो है, मोहम्मद आसिफ सरदार नक्शबंदी जो है वो अफ़गान नेशनल है। उसके बाद उसकी तस्दीक हो गई। फिर मौसूफ को पकड़ के जनाब इसको बाहर भिजवाने की तैयारी की गई क्योंकि तस्दीक हो गई थी। लेकिन इसी दौरान एक और इंकशाफ हुआ कि मोहम्मद आसिफ सरदार नक्शबंदी जो है, इसके बारे में ये भी मालूम हुआ कि इसने 2 शनाख्ती कार्ड बना रखे हैं। एक शनाख्ती कार्ड इसके वालिद का है जिस पे इसने अपनी मुबैना तस्वीर लगाई है और उसके नीचे भी अपनी एक
افغان فیملی شو کر کے لوگوں کی رجسٹریشن کر رکھی ہے، اور دوسرا اس کا اپنا شناختی کارڈ ہے. یعنی یہ ساری وارداتیں اس کی تھیں. یہ کونسلر بھی بن گیا ہمارے سسٹم کے اوپر تماچا مار کے، کونسلر بھی بن گیا، پھر اس نے وہاں پہ اپنا گینگ بھی بنا لیا، اور اس طرح وہاں پہ اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ کافی مضبوط ہو گیا. 2019-20 میں اس کے خلاف یہ دوسری ایف آئی آر ہوئی، لیکن سارے ڈاکومنٹ تصدیق ہونے کے بعد ایف آئی اے نے اس کو چمن بارڈر سے افغان حکام کے حوالے کیا. آپ ہماری سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ موصوف کو ادھر حوالے کیا جا رہا ہے افغان حکام کے، کالے ٹوپ پہنا کے اس کو ان کے حوالے کیا گیا. لیکن یہاں پہ ایک اور امر قابل غور ہے کہ موصوف کی 2 شادیاں ہیں. ایک سندھی خاتون سے انہوں نے شادی کی ہوئی ہے اور ایک افغان نیشنل ہے. تو سندھی جو خاتون ہے وہ یہاں پہ مقدمہ لڑتی ہیں کہ اس کو واپس بلایا جائے، اور وہاں جب اس کو واپس اور اس کے بیٹے کو واپس ڈپورٹ کر دیا گیا، افغانستان بھیج دیا گیا، تو وہاں پہ اس نے ایک نیا کھیل کھیلا. اس نے افغانستان کی حکومت کو بیوقوف بنایا اور پاکستان کی حکومت کو بیوقوف بنایا. افغانستان کی سپریم کورٹ سے اس نے ایک لیٹر حاصل کیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ افغان نیشنل نہیں ہے، یہ پاکستان نیشنل ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات کا فیصلہ افغانستان کی سپریم کورٹ نے کرنا تھا کہ وہ افغانی ہے یا پاکستانی ہے؟ وہ تو پاکستان نے کرنا تھا، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان کی جو وزارت خارجہ اس کے ساتھ مل کے اس کے سارا اٹیچمنٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس شخص کا تعلق جو ہے افغانستان سے ہے، یہ ہمارا شہری نہیں ہے، اور پھر اس کو واپس بھیجا گیا. لیکن یہ وہاں کی سپریم کورٹ سے ایک لیٹر لے کے آ گیا جو آپ ہماری سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ لیٹر لے کے دوبارہ پاکستان میں آ گیا اور ابھی پھر کراچی میں ہے. اور اب اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب میں تو پاکستانی ہوں. چونکہ یہاں پہ اس کا ایک نیٹ ورک ہے، اس کے بیوی بچے یہاں پہ ہیں اور یہاں سے یہ جانا نہیں چاہتا، اور ایسی اطلاعات بھی ہیں ہمارے حساس اداروں کے پاس کہ اس کا تعلق کالعدم تنظیم کے ساتھ ہے. لیکن میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جب ہمارے حساس اداروں کو یہ پتہ ہے کہ اس کی سرگرمیاں ٹھیک نہیں، 2008 میں اس کے خلاف ایف آئی اے پرچہ دیتی ہے تحقیقات کے بعد کہ یہ کئی جگہ پہ اپنا تعارف جو ہے ایجنسی اہلکار کے طور پہ کراتا ہے. پھر 2019-20 میں اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے فورجری کی ہوئی ہے، 2 ڈاکومنٹ بنائے ہوئے ہیں. اور ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے افغانستان کے حوالے سے جو لیٹر لے کے آیا اس میں بھی اس نے فورجری کی ہوئی ہے، اس میں بھی جعل سازی کی ہوئی ہے. وہاں پہ اس نے 8 کو 3 بنایا ہوا ہے، ربڑ سٹیمپ کے کر کے اس کو 8 کو 3 بنایا ہوا ہے. اب یہ پاکستان میں آ کے کہتا ہے کہ میں پاکستانی شہری ہوں. اور سردار محمد آصف نقش بندی جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس شخص کے حوالے سے کہ جو اس نے افغانی یہاں پہ رجسٹرڈ کیے وہ کدھر ہیں. یہ ہمارے حساسداروں کا کام ہے کہ اس کو پکڑے، اس سے پوچھے کہ وہ افغان کے جو یہاں پہ رجسٹرڈ کیے گئے وہ کدھر ہیں. پھر عام ترین بات ہے، یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ہماری ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے کہ مولانا سمیع الحق جب شہید ہوئے تو ان کے وہاں پہ جہاں پہ ان کا جائے وقوع تھا بیریا ٹاؤن میں، وہاں سے جو شناختی کارڈ ملا وہ گوٹ حضرت کا تھا، وہ افغان نیشنل تھا. وہ کون تھا؟ اس شخص کو اگر ہماری ایجنسیاں شامل تفتیش کریں گی تو ایک لمبی جرائم کی جو ہے لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری وزارت خارجہ اور افغانستان کی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ یہ افغان نیشنل ہے. پھر اس کے علاوہ جو اس نے فورجری کی ہے، اب تو نئے سرے سے اس کے ڈاکومنٹ دیکھ کے اس کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے کہ اس نے افغان وزارت خارجہ کو بھی دھوکہ دیا، پاکستان وزارت خارجہ کو بھی دھوکہ دیا، اور ایک نیا لیٹر لے کے پاکستان میں آ گیا. سوال یہ نہیں کہ جہاں پاکستان نے اتنے افغانیوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کی سرگرمیاں کیا ہیں، یہ شخص یہاں پہ کر کیا رہا ہے. 3000 سے زیادہ بندے تو یہاں پہ اس نے رکھے ہوئے ہیں. وہاں کراچی میں بھی اس نے اپنا گینگ بنایا ہوا ہے. لیکن میں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ پورے ملک کی سلامتی کا دار و مدار جو ہے انہی کی رپورٹس پہ ہے. اور یہ رپورٹ جو میں بول رہا ہوں آپ ہماری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ہماری نادرا کہتی ہے کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، افغان نیشنل ہے. ہماری وزارت داخلہ کہتی ہے یہ ہمارا بندہ نہیں، افغان نیشنل ہے. ایف آئی اے والے پکڑ کے اس کو کالا ٹوپ پہنا کے اور اس کے بیٹے کو کالا ٹوپ پہنا کے چمن بارڈر سے افغان حکام کے حوالے کرتے ہیں. ایک شخص پھر آ جاتا ہے اور ہمارے سسٹم کو بیوقوف بناتا ہے. تو پھر ہمارے سسٹم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا کمزوریاں ہیں، آخر کیا ایسا چیز ہے. ایک تو یہ بات طے ہے کہ کراچی کے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، بڑے مہنگے وکلا اس نے رکھے ہوئے ہیں یہ ساری ہیرا پھیریوں کے لیے. لیکن مسئلہ تو قومی سلامتی کا ہے، مسئلہ تو پاکستانی عوام کی سلامتی کا ہے.
لہٰذا سردار محمد آصف نقشبندی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے. اس نے جو جال سازیاں کی ہیں، جو پہلے سے مقدمے درج ہیں، آپ نے سکرین پہ بھی دیکھے ہیں، اور وہ رپورٹس بھی موجود ہیں. جو نادرہ کی ہیں، وزارت داخلہ کی رپورٹ موجود ہیں، افغان وزارت خارجہ کی رپورٹ بھی موجود ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موصوف جو لیٹر لے کے آئے ہیں ابھی نئے سرے سے، اس حوالے سے جو افغان سفیر ہے پاکستان میں، اس کا یہ کہنا ہے کہ میں کیسے یہ کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستانی شہری ہے. اس کا تعین تو پاکستانی ادارے کریں گے کہ یہ پاکستان کا شہری ہے یا نہیں ہے. لیکن موصوف کے پاس ایک خط ہے جو اب یہ نئے سرے سے لے کے آیا کہ میں تو پاکستانی شہری ہوں، حالانکہ یہاں پہ وہ اپنے سسٹم کی، اپنے گروہ کی وہ سرگنا بن کے واپس آیا ہے، اور چونکہ اس کے مفادات یہاں پہ ہیں اس لیے آیا. ناظرین، آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں ان کی. اس سارے نظام کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نظام کتنا بودا ہے. اس طرح کے کتنے لوگ چھوٹی چھوٹی بلوں میں، چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں گھسے ہوں گے، پھر باہر نکلتے ہیں، کہیں بم دھماکے ہوتے ہیں، کہیں ہماری اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں شخص اتنے عرصے سے وہاں پہ رہ رہا تھا اور اس کا تعلق افغانستان سے تھا. تو بعد میں سانپ گزر جانے کے بعد لکیر پیٹنے کی بجائے اب آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، اب آپ کو ایکشن لینا چاہیے. ناظرین، اس حوالے سے کیا مزید کارروائی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.